میرے انتہائی رسپیکٹڈ ویورز یہ بات جانتے ہوں گے کہ جرنلزم کا یا صحافت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، ہاں اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے اپنے ملک کے سیانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا جو نشان تھا وہ بلہ تھا اور وہ چل رہا تھا گزشتہ کئی الیکشنوں سے، ضمنی الیکشنوں سے سب کچھ سموتھ تھا۔ پھر ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے اور سکندر سلطان راجہ کے ذریعے وہ نشان جو ہے وہ واپس لے لیا، جبکہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ چونکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے تو اب ہم حلقہ بندیوں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ حلقہ بندیاں کتنی امپورٹنٹ ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ شیڈول آ گیا ہے لہذا اب الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ منشی صاحب نے کیا کیا؟ منشی صاحب نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہوئے جو ہے وہ نشان واپس لے لیا۔ آج پہلا ورکنگ ڈے تھا چھٹیوں کے بعد، پی ٹی آئی وہ چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جسٹس میاں خیل صاحب تھے، انہوں نے دلائل سنے اور علی ظفر صاحب نے 4 گھنٹے جم کر دلائل دیے۔ ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی تھے، مشال یوسف زئی بھی تھی اور بھی کئی وکلا تھے۔ بہرحال سارے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ تھا وہ جسٹس میاں خیل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کی صورت میں پی ٹی آئی کو وہ جو ہے نشان اپنا واپس مل گیا۔ اس پہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہیں۔ ان کو بہت بہت مبارک ہو، ان کو اپنا نشان جو ہے وہ مل گیا ہے اور 2-3 گھنٹوں کے اندر پورے سوشل میڈیا پر، چاہے وہ ملکی ہو یا بیرونی ہو، اس پہ راج رہا بلے کا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ تو کوئی خبر نہیں ہے، اور اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ بیٹ تھا ان کے پاس تو بس ٹھیک ہے، نظام چل رہا تھا، مقابلہ کریں۔ آپ پہلے اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ نے فسطائیت کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں جو ہے نا وہ چھوڑا، آپ نے ہٹلر کی اور میسولینی کی یاد تازہ کر دی، آپ نے مقبوضہ کشمیر کے الیکشنز کی یاد تازہ کر دی، تو آپ یہ نہ کرتے۔ لیکن پھر ظاہر ہے آپ کو جو ہے نا وہ، میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں کہا کہ عمران خان اتنے قسمت کے دھنی ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو ان کا شدید یا کٹر مخالف ہی کوئی ایسی بونگی مارتا ہے، کوئی ایسی چول مارتا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ عمران خان وہ بوم پکڑ جاتے ہیں، جس طرح اس معاملے میں ہوا۔ تو پشاور جو ہائی کورٹ ہے اس کے جو ہے کامران حیات، جسٹس آنریبل کامران حیات میاں خیل صاحب نے یہ فیصلہ معطل کر دیا، پی ٹی آئی کو بیٹ مل گیا۔ لیکن اب یہ لارجر بینچ کے پاس جائے گا، یہ جو فیصلہ ہے وہ اس پہ دلائل سنیں گے اور پھر اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ بہرحال ایک انٹرم جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی کی جو لسٹ ہے خصوصی نشستوں کی ایز اے پارٹی وہ ڈالے، اور اس طرح بیرسٹر جو ہے وہ گوہر وہ دوبارہ چیئرمین ریسٹور ہو گئے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل بہت بڑا اخبار ہے دنیا کا، اس میں جو بنارس سے ایک ان کے کالم نگار ہیں سدھنن، یعنی سدن یا سدنن، ظاہر ہے ان کے نام کی پروننسیشن اور ہوتی ہے، انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا کالم لکھا ہے اور انہوں نے پہلے تو یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر اس وقت پوری دنیا میں اسلامی دنیا، تو انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی برانڈ چل رہا ہے،
اگر کوئی کرزما چل رہا ہے، اگر کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی چل رہی ہے تو عمران خان کی ہے۔ اور انہوں نے بڑا خوبصورت فقرہ لکھا ہے کہ KPK کی پہاڑیوں سے لے کر، وزیرستان کی پہاڑیوں سے لے کر، باجوڑ کی پہاڑیوں سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک اگر کوئی کرزمیٹک شخصیت ہے، اگر کوئی بولنے کا فن جانتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ سدرلینڈ نے وال سٹریٹ جرنل میں اپنا جو ہے وہ کالم لکھا ہے۔ لیکن میں اپنے ویورز کے سامنے کچھ اس کالم کی اہم باتیں رکھنا چاہوں گا۔ یہ کالم آپ اگر 40 منٹ کا پروگرام ہے، آپ اگر فالو کرتے ہیں وجاہت خان کو، یعنی ان کو، تو آپ وہ پورا وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر معید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ کالم بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کالم میں جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان کے خطرناک ہونے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہیں اور پوری دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پہلی وجہ انہوں نے جو بیان کی ہے، سدرلینڈ نے وال سٹریٹ جرنل میں انہوں نے پہلی وجہ بیان کی ہے کہ وہ ہر وقت امہ کی بات کرتے ہیں، مسلم امہ کی۔ پھر انہوں نے آگے تشریح کی ہے کہ OIC جس پر اب تقریباً جو ہے وہ قبضہ ہے سعودیہ کا اور متحدہ عرب امارات کا، تو عمران خان OIC سے جو ہے وہ مایوس ہوئے، خاص کر جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں 17 اگست کو وہ جو اقدام اٹھایا، اس پہ جتنا رد عمل ہونا چاہیے تھا اتنا جو ہے وہ رد عمل نہیں دیا OIC نے، جس سے عمران خان برہم تھے۔ اور پھر عمران خان نے ملائیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ مل کر ایک ٹیلی ویژن چینل کی بھی بنیاد رکھنے کی سوچی اور ایک گروپ بھی بنانا چاہا جس پہ سعودیہ بہت ناراض ہوا، UAE بہت ناراض ہوا اور اس سے عمران خان جو ہے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پین اسلامسٹ ہیں عمران خان، امہ کی بات کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ انہوں نے بیان کی کہ وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر کا بھی حوالہ دیا کہ جو عمران خان کی تقریر تھی وہ جذباتی تھی۔ ایک سٹیٹس مین کی جو تقریر ہے وہ اس طرح، یہ میں آپ کو سدرلینڈ کا کالم بتا رہا ہوں، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ خطرناک ہیں کہ وہ امت کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی اپنی رائے، پاکستانیوں کے دلوں میں وہ گھر اس لیے کر گئے ہیں کہ وہ امت کی بات کرتے ہیں، وہ پوری امہ کی بات کرتے ہیں، وہ فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے معاملے کو جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ٹیکل کیا وہ کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کر سکتا۔ دوحہ مذاکرات ہو گئے، طالبان کے ساتھ بات چیت ہو گئی، طالبان کے ساتھ تعلقات ہو گئے، یہ سارے جو انیشیٹو تھے یہ عمران خان کے تھے۔ پہلا انہوں نے بتایا امہ، دوسرا انہوں نے بتایا کہ وائی ہی از ڈینجرس۔ انہوں نے جو دوسری بات بتائی وہ انہوں نے بتائی کہ جی اینٹی امریکہ، وہ اینٹی امریکہ ہیں۔ حالانکہ عمران خان کئی دفعہ جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، کسی سے جو ہے نا وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ دوستی چاہتے ہیں، لیکن دوستی برابری کی بنیاد پہ چاہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ کہتے ہیں برابری کی بنیاد پر، اور پھر برابری کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے اس میں حوالہ دیا ہے سدرلینڈ نے ایبسلوٹلی ناٹ کا، کہ اس کا جواب کچھ اور بھی ہو سکتا تھا کہ جی ہم دیکھیں گے، ہم اپنا مفاد دیکھیں گے، ہم بات چیت کریں گے سارا کچھ، لیکن عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو سدرلینڈ کے بقول عمران خان کے خطرناک ہونے کی وجہ، دوسری وجہ جو ہے وہ امریکن مخالفت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے ان کی اپنی رائے ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، عمران خان نے 2 دفعہ امریکہ کا دورہ کیا، عمران خان نے کبھی جو ہے نا وہ جنگ کی بات نہیں کی۔ ہاں اصولی سٹینڈ انہوں نے لیا کہ وہ بھی ایک ملک ہے، ہم بھی ایک ملک ہیں، اور ان کی بھی خود مختاری ہے، آزادی، ہماری بھی خود مختاری اور آزادی ہے۔
یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑا ملک ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں، لیکن تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں۔ یہ دوسرا پوائنٹ اٹھایا سدنن نے وال اسٹریٹ جرنل میں۔ اور جو تیسرا انہوں نے اٹھایا وہ کہا کہ وہ لیفٹ کی جو معیشت ہے، ان کا جو عمران خان کا جو خیال ہے یا جو عمران خان کے نظریات ہیں وہ لیفٹ سے ملتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی لنگر خانوں کی، انہوں نے مثال دی پناہ گاہوں کی، اور انہوں نے مثال دی جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کی۔ اب سدنن سے سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو لنگر خانے تھے، وہ جو ہے نا پناہ گاہیں تھی، وہ کوئی اسٹیٹ پالیسی تو تھی نہیں، وہ تو جو امیر طبقے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے ذمہ خان صاحب نے لگا دیے، اور وہ نہ اتنی بڑی کوئی تعداد ہے خدا نہ خواستہ کہ جی وہاں پناہ گاہوں میں یا لنگر خانوں میں وہ۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی، تو کیا یورپ میں، امریکہ میں، یورپین یونین میں کیا اپنے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس دینا یا فری ان کا علاج کرنا وہ نہیں کرتے؟ تو پھر یہاں پہ کیوں؟ یعنی یہ میں جو ہے نا وہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں سدنن کے جو ہے نا وہ کالم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان از ڈینجرس فار پاکستان اینڈ دی انٹائر ورلڈ، کہ عمران خان خطرناک ہے، اور وجوہات انہوں نے یہ 3 بیان کی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی سمجھ میں آتی ہو ان میں سے یا کوئی حقیقی بات ہو تو محترم ویورز نے اپنے کمنٹس میں لکھ دینا ہے کہ سدنن کا جو کالم ہے اور جو بہت بڑے اخبار میں چھپا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں، تو آپ خود اس کو جو ہے نا اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھے کہ سدنن کا جو تعلق ہے وہ انڈیا سے ہے، بنارس سے ہے، لیکن وہ وال اسٹریٹ جرنل میں جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اس لیے عمران خان خطرناک ہیں۔ اگلی سٹوری پہ آتے ہیں، اس کا آپ نے خود تجزیہ کر لینا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جاوید چودھری کی جو فکری بددیانتی ہے، آج انہوں نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے۔ انہوں نے کالم یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی عورت سے محبت ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ اگر آپ اس سے شادی نہیں کرتے نا تو وہ جو محبت ہے وہ ساری زندگی آپ کے لیے روک بن جائے گی، اور اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو وہ شادی کچھ عرصے بعد، وہ جو محبت ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ریلیٹ کیا کہ عمران خان کو پہلی تو انہوں نے حقیقت یہ تسلیم کی، یعنی انہوں نے اپنی ذہنی یا فکری بددیانتی سے ہٹ کر یہ کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، یہ الفاظ ہیں، سیاسی جماعتوں کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی خبر ہے، شہباز شریف کے لیے بھی خبر ہے، مولوی کے لیے بھی خبر ہے کہ جاوید چودھری لکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان سیاسی جماعتوں کو عمران خان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ آگے چل کے وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ روز بروز اس کا جو قد ہے وہ 2 فٹ بڑھ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو، یہ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اڈیالہ کی چھت پھاڑ کر جو ہے وہ باہر نکل آئیں، کیونکہ آپ کا ہر قدم اس کے قد میں 2 فٹ اضافہ کر رہا ہے۔ آگے وہ اپنی فکری بددیانتی یہ کر کے شو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ الیکشن لڑنے دیں اور شادی ہونے دیں، اور وہ 2/3 اکثریت لے گا، یہ بھی کالم میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چل کے کیا وہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ وہ ہر گلی میں، ہر چوراہے میں وہ پھانسیاں دے گا لوگوں کو۔ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جاوید چودھری کا سوال ہے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فکری بددیانتی کا اندازہ کریں۔ یہ لوگ، یہ بھاڑے کے ٹٹو جو میں ان کو اکثر کہتا ہوں، یہ کرائے کے ٹٹو، ہم کہیں تو بھونکو، ہم کہیں تو کاٹو، یہ قاطیہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے عمران خان 3.5 سال رہا تو عمران خان نے کس کو پھانسی دی؟ عمران خان نے کس کو سولی پہ لٹکایا؟ وہ جو سارے کیسز تھے وہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے تھے۔ میرا خیال ہے جو شہباز شریف کا کیس تھا ٹیٹیوں والا، اور جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ یہاں سے پیسے آئے، یہاں گئے، وہ ساری رسیدیں موجود تھیں۔
یعنی وہ کیس تھا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور وہ سارا کچھ بیچ میں رہ گیا۔ تو جاوید چودھری صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جن کی وجہ سے وہ فکری بددیانتی کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ فکری خیانت کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ سولی پہ چڑھے، کتنے لوگ جو ہے نا پھانسی پہ چڑھے۔ ہاں، اگر رول آف لا اس ملک میں ہو، جس کی پھانسی بنتی ہے اس کو پھانسی ملنی چاہیے، جس کی سولی بنتی ہے اس کی سولی بننی چاہیے، جس کا صدارتی ایوارڈ بنتا ہے اس کا صدارتی ایوارڈ بننا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں آئین توڑنے والوں کی، آپ لوگ پٹھو ہیں آئین کو بلڈوز کرنے والوں کی، آپ لوگ ہرکارے ہیں قانون توڑنے والوں کے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ نواز شریف کا باہر سے آنا یاد نہیں رہا کہ نواز شریف کو انگلینڈ میں پروٹوکول شروع ہو گیا، ایئرپورٹ پہ پروٹوکول شروع ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروٹوکول شروع ہو گیا۔ وہ آپ کو جو ہے نا دوسروں کی آنکھ کا تنکا آپ کو نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا آپ کو شیطیر نظر نہیں آتا۔ اور جاوید چودھری صاحب کالم میں یہ بھی بتا دیتے کہ کتنی دفعہ ان کی نوکری کس نے بچائی، اور وہ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں اور چاکری کر رہے ہیں، جن لوگوں نے بچایا ان کی چاکری کر رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بندے کو وہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آج کا کالم اگر ایکسپریس میں آپ ملاحظہ کر لیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا نا، جتنی فکری بددیانتی جاوید چودھری نے کی ہے، جتنی فکری جو خیانت وہ جاوید چودھری نے کی ہے، جتنا جھوٹ جاوید چودھری نے بولا ہے، اور جتنا کچھ اس نے نواز شریف اور شہباز شریف اور باجوے کے گلے میں جانے انجانے میں فٹ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز کو اور ان کے جو ہے نا ہمدردوں کو ایک بار پھر مبارک ہو، بلہ ان کو واپس مل گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اب آگے دیکھیں کہ ڈویژنل بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے مدد اور تعاون کی درخواست ہے۔ اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔